پارٹی کے ساتھ رہنے کے بعد ہی خان صاحب نے مجھے اس اہم پوسٹ کے لیے اسپیشل نامینیٹ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ان 16 سیٹوں لاہور کے لیے کتنے کینڈیڈیٹ جو ہیں آپ لوگوں نے نامینیٹ کیے ہیں؟ میری جی ایک ملاقات ہے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں۔ آپ نے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کتنے لوگوں کو رہا کروایا یا 40 سے 50 کے درمیان ہے جن کی میں نے بیلز فائل کی۔ امت مسلمہ کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ مسلم امہ کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کھل کے کھیلنے دے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تو مسلم امہ میں ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی ہے، وہ خان صاحب کو آگے نہیں آنے دے رہا۔ وہ اپروچ نہیں ہے جہاں پہ خان صاحب کھیلنا چاہتے تھے۔ تو بھائی اسے سائیکل ٹھیک سے چلانی نہیں آتی تو وہ اسپیس شٹل کیسے چلا کے خلا میں جائے گا، واپس آئے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہی کرے گا نا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہے کہ آج مجھ پہ یہ وقت آیا ہے، آج جو مجھے چھوڑ جائیں گے نا اس کے بعد مجھے خالص لوگ ملیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب بار کے الیکشن ہو رہے ہیں جس میں لاہور بار بھی ووٹنگ کے لیے آگے ہے۔ میرے ساتھ میاں عمران پاشا صاحب موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو آئی ایل ایف کی پوری بھرپور سپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مس سمینہ خاور ریاض صاحبہ بھی ہیں جو کہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے اور پوری ویمن ونگ کو ساتھ لے کر آئی ہیں۔ یہ کیا حملہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بار کے اوپر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کہ اگلے 5 سال کے لیے وکلا اپنے ووٹ سے نمائندگان چن سکیں اور وہ اگلے 5 سال اپنے جو لائرز کمیونٹی ہے اس پورے صوبے کی، پنجاب کی، اس کو لک آفٹر کر سکیں۔ لاہور سے کتنی سیٹ ہیں ٹوٹل؟ لاہور سے جی 16 سیٹیں ہیں لاہور ضلع کے لیے اور باقی 2 سیٹس ہیں ڈسٹرکٹ قصور کے لیے، ایک ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کے لیے اور ایک ڈسٹرکٹ ننکانہ کے لیے۔ لاہور ڈویژن کے لیے ٹوٹل 20 سیٹیں ہیں جی۔ اس میں کینڈیڈیٹ کتنے ہیں؟ اس میں 77 کینڈیڈیٹس ہیں جی لاہور سے اور 8 10 کینڈیڈیٹس ہیں جی باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے جی۔ تو سر آپ کی جو پارٹی ہے ان سے نومینیٹڈ کتنے کینڈیڈیٹ ہیں؟ ہماری پارٹی نے جی لسٹ جاری کی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں اس میں سے ایک سر فہرست ہوں۔ میں انصاف لائر فورم کا فاؤنڈر ممبر ہوں جی۔ میرے فادر 2013 میں اکاڑا سے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی جی 2008 میں، تب سے لے کے خان صاحب کے ساتھ ہیں اسی وفاداری کی بنیاد پر، اور اتنا ٹائم پارٹی کے ساتھ رہنے کے بعد ہی خان صاحب نے مجھے اس اہم پوسٹ کے لیے اسپیشل نامینیٹ کیا ہے کہ عمران پاشا عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان 16 سیٹوں لاہور کے لیے کتنے کینڈیڈیٹ جو ہیں آپ لوگوں نے نامینیٹ کیے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لسٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں اس میں سے ایک کینڈیڈیٹ ہوں، میں اس میں سر فہرست ہوں۔ خان صاحب نے مجھ پہ مہربانی کی ہے کہ خان صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے انہوں نے انصاف لائر فورم کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کتنے لوگوں کو رہا کروایا یا کتنے لوگوں کی بیل ہوئی؟ میرا جی کوئی 20 سے 25 کیسز میں وکالت نامہ موجود ہے۔ ہم نے ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی تھی جو کہ یہ سارے لیگل میٹرز دیکھ رہی تھی۔ میں اس ٹیم کا آلموسٹ کوئی 1.5 سال کوآرڈینیٹر رہا، پھر میری ذمہ داری آ گئی پریزیڈنٹ لاہور ڈویژن کے لیے۔ تو میں نے پریویسلی سرو کیا ایز اے سیکٹری لاہور ڈویژن اور پھر پریزیڈنٹ لاہور ڈویژن۔ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا، خان کی جتنی پیشیاں تھیں، زمان پار کے معاملات تھے، وہ سارے ہم نے سب نے مل کے لک آفٹر کیے۔ جو اسیران تھے ان کی رہائی کے لیے پراپر جو کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، میں اسے کافی دیر لیڈ کرتا رہا، سارے لائرز کے ساتھ رابطے میں رہا۔ کوئی ایک ایجیٹیشن، کوئی ایک پیشی وہ مس نہیں کی۔ تقریباً میرے حصے میں جو کینڈیڈیٹ وہ آتے ہیں، اسیران آتے ہیں، وہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان ہے جن کی میں نے بیلز فائل کی، جن کے لیے میں نے کورٹ میں اپیرنس دی۔ ایون یہ بھی کوشش کی کہ ان کے مچلکوں کا بھی بندوبست کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے عام پارٹی ورکرز تھے۔ سر اڈیالہ کتنی دفعہ آپ کا چکر لگا اور خان صاحب سے کتنی مرتبہ ملاقات؟ میری جی ایک ملاقات ہے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں۔ میں نے اس کے بعد 2-3 دفعہ لسٹ میں نام گیا تو پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔
میری خان صاحب سے پورے ٹرن اوور میں ٹوٹل ایک ملاقات. کتنا عرصہ پہلے ملاقات ہے؟ یہ ہوئی تھی جی گرفت میرا خیال ہے 2024 میں. سر جب آپ خان صاحب سے ملے تھے تو ان کا اس وقت جذبہ کیسا تھا؟ کتنا انرجیٹک تھے؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ گھبرائے ہوئے تھے؟ خان صاحب کو نا ایک ٹائم کے بعد نا مذہب پڑھنے کا ٹائم ملا نا، اس کے بعد سے نا خان صاحب کی آئیڈیالوجی فلسفی نا بالکل چینج ہوئی. خان صاحب نے جس طرح سے جتنے پروگرامز اپنی گورنمنٹ کے دوران دیے اس سے ہر عام بندے تک وہ فائدہ پہنچا. کووڈ آیا، ہر گھر میں جو خاص مطلب ایسی پالیسی بنائی کہ ہر بندے کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے پہنچے. خان صاحب نے صحت کارڈ دیا. یہ جو جتنے منصوبے آئے نا اس کے پیچھے ایک ویژن تھا، اس ویژن نے خان صاحب کو مضبوط کیا نا. اب خان صاحب اس ملک کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اس دنیا میں آج جتنی تبدیلیاں چل رہی ہیں، جتنا غزہ میں ظلم ہوا، جتنا مسلم امہ کو دبایا جا رہا ہے، اگر خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کھل کے کھیلنے دے، کھل کے ان کو سرو کرنے کا موقع دے، تو اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی متحد ہوں. خان صاحب نے 2 OIC کروائیں پاکستان میں، اس پہ ساری دنیا کی نظر تھی. بیسیکلی یہ وہی چیپٹر ریپیٹ کیا گیا ہے خان صاحب کا رجیم چینج کرنے والا، کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ خان صاحب نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی تھی. یہ وہ اصل میں ویژن ہے. آپ نے پوچھا خان صاحب کا جذبہ کہتا تھا. یہ جو سوال ہوتے ہیں نا ان کا روٹین میں جواب کر دینا جی بہت سٹرونگ تھے اور وہ قوم کے لیے یہ پیغام دے رہے تھے، قوم کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، وہ بڑے انرجیٹک ہیں. اس کے پیچھے اب ان کا وہ فلسفی ہے، وہ پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے جو اس قوم کو لیڈ کر سکتا ہے. وہ آتا ہے پڑھنے سے، وہ آتا ہے جو اچھا آپ باقی چھوڑیں، جو خان صاحب نے اس ملک کے بچوں کو، اس قوم کو، جو آنے والی نسل کو، ابھی جو نسل چوتھی پانچویں جماعت میں ہے، وہ جو شعور گین کر چکی ہے، خان صاحب کے اپنے پولیٹیکل انٹلیکٹ کا لیول کیا ہوئے گا. سر آپ نے OIC کی بات کی، مسلم امہ کی بات کی، تو مسلم امہ میں ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی ہے، وہ خان صاحب کو آگے نہیں آنے دے رہا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ پراپر نام لینا اس کا. MBS. اچھا جی، بات یہ ہے جی کہ ہم ہیں حسینی، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ادروائز ہوتی ہیں. وہ MBS کی وہ اپروچ نہیں ہے جہاں پہ خان صاحب کھیلنا چاہتے تھے. وہ ایک تالاب میں بیٹھا ہے. خان صاحب نا سمندر میں کھیلنے والے انسان ہے. وہ اس سوچ سے خائف ہے کہ خان صاحب آ کے شاید جو مسلم بلاک اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے، میں اس میں نا ایک چھوٹا وہ رہ جاؤں گا. یہ صرف وہ اپنی جیلسی میں وہ اس بات، یہ نہیں کہ وہ نہیں آنے دینا چاہ رہا، یہ وہ اس کی بساط اوقات سے بڑی بات ہے. وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا لابی کا حصہ ہے، تو وہ اپنی جیلسی وہ خان صاحب کو اس میں برداشت نہیں کر پا رہا نا. سر بین الاقوامی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ خان صاحب کی پرسنالٹی جو ہے، شخصیت ہے، اور جو ان کا روب دبدبہ مسلم امہ میں بڑھتا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پرابلم ان کو اسی چیز سے تھا. اور وہ باقی لوگوں کو بھی اوپر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، اور ادھر نیچے بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، بس اندر رکھو. تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ میں نا جی اس پہ ادروائز بات کرنا چاہوں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خالق نے نا جس کو بخت دیا ہوتا ہے نا، وہ خالق لکھ کے بھیجتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوتی. اللہ پاک نے نا اس بندے کا ستارہ، اس بندے کی قسمت، اس بندے کو سوچ وہ دی ہے جو کہ نا کئی بے شمار وہ جو چھوٹی سوچیں ہیں نا ان پہ وہ ہیوی ہے. خان صاحب کو کسی ایسی چھوٹی چیز کا کریز نہیں ہے. خان صاحب کو آج اپنی قوم کی فکر ہے. خان صاحب نے جس نہج پہ قوم کو لے گئے تھے، ہمارا گروتھ ریٹ کیا تھا، ہماری ایکسپورٹس کتنی تھیں، اس کے بعد سے کتنی فیکٹریز بند ہوئیں، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے. اللہ پاک نے نا 2 چیزوں میں نا اقتدار کو چھپا کے رکھا ہے، ایک انصاف میں
اور دوسرا مخلوق کو رزق پہنچانے میں اگر آپ وسیلہ بنتے ہیں تو خالق وہی ہے. اگر آپ وسیلہ بنتے ہیں اور مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں نا، اس دو باتوں میں اللہ پاک نے اقتدار کا راز رکھا ہے. لیکن دشمن مخالف قوتیں وہ اس حد تک غالب آ گئیں کہ آج میرا خان قید ہے. تو انشاءاللہ یہ رہائی بھی اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لیکن حکومتی نمائندگان کا تو کہنا ہے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی بات ہے سوچ کی نا، کہ آپ نے کسی سائیکل چلانے والے کو آپ نے اسپیس شٹل پہ بٹھا دیا ہے، تو بھائی اسے سائیکل ٹھیک سے چلانی نہیں آتی تو وہ اسپیس شٹل کیسے چلا کے خلا میں جائے گا واپس آئے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہی کرے گا نا. تو یہ یہی ہے کہ سائیکل چلانے والے ہیں اور ان کو آپ نے وہ کیا جیٹ جہاز پہ بٹھا دیا ہے، تو یہ اپنا آپ بھی اپنا گھر اپنا ملک کی تباہ کر رہے ہیں نا بھائی. سر میرا آخری سوال شاید آپ کو ناگوار گزرے. سر عموماً خان صاحب کا ووٹ لے کے بہت سارے لوگوں نے وعدے بھی اٹھائے، قسمیں بھی کھائیں، لیکن بدل گئے. جس طرح کے سائی وال سے ایک ایم این اے، آپ کے اپنے شہر سے شمشان بخاری صاحب پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ وزیر رہے، انہوں نے اچھا وقت پورا انجوائے کیا. تو اب اس میں کیا بعید ہے کہ آپ پاور میں آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جیت جاتے ہیں، آپ کی ہوا بڑی زبردست چل رہی ہے، تو آپ ساتھ رہیں گے یا خان صاحب نے نا جی، باقی لوگوں کی یہ طرح؟ آپ نے بڑا اچھا کیا. ہم، خان صاحب نے نا جی جب ہم لوگ جیل اڈیالہ ملاقات کے لیے گئے یا ادھر تھے جب ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ آتے 9 مئی کے بعد زمان پارک آنا جانا ہوتا تھا نا، تو کافی ڈسکشن کا ٹائم ملتا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہے کہ آج مجھ پہ یہ وقت آیا ہے، آج جو مجھے چھوڑ جائیں گے نا اس کے بعد مجھے خالص لوگ ملیں گے، اور وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں. دوسری طرف یہ کہ کچھ لوگوں نے شوق سے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے مجبوری میں چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ بک بک کے اپنا مول لگا کے چلے گئے نا. ہمیں تو خان صاحب نے سکھایا کہ بھائی پیسے کے ذریعے استعمال نہیں ہونا، اس کو استعمال کرنا ہے. دوسری طرف ہم پچھلے 5 سالوں سے ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اس گروپ نے خان کے نام پہ ووٹ لیے، جیتے، باہر کے الیکشن جیتے، لیکن خان کے لیے کچھ نہیں کیا. کچھ لوگ سینیٹر بھی بنے سر. ہم نے وہ بیساکھیاں توڑی. اب ہم خود میدان میں آئے ہیں، ہم خود خان کے ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹ ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے انٹرویو کے توسط سے، اس کیمرہ کے توسط سے، کہ بھائی ہم خان کے اصل سپاہی ہیں، ہم نے خان کے ساتھ رہنا ہے، ہم خان کے ساتھ پچھلے 15 سال سے ہیں، ہم ہی خان کے کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی اور خان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو خان کے نام کا چورن بیچ رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹس خان صاحب کی ہدایت پر، گور خان صاحب نے، علی ظفر صاحب نے، انتظار پنجوتھا صاحب نے، یہ مل کے مشاورت سے جو کینڈیڈیٹس دیے ہیں وہی خان کے کینڈیڈیٹس ہیں. ہم کسی گروپ دھڑے کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اور نہ وہ کوئی گروپ دھڑا کہ کینڈیڈیٹس عمران خان کے کینڈیڈیٹ ہیں. آپ کا شکریہ.